السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحلول دانہ میں آپ کو خوش آمدید۔ گزشتہ روز آپ سے بحلول اور خلیفہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ شیئر کی، اس سے آگے کا ایک واقعہ بحلول کا اور سنیے کہ کچھ اس طرح سے ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بحلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی ان گھروندوں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بحلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بحلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بحلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بحلول تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں بیچتا ہوں، بحلول نے جواب دیا۔ کتنے دینار میں؟ زبیدہ نے مزاحاً پوچھا۔ صرف 100 دینار میں، بحلول نے بتایا۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بحلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بحلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں اور بحلول سے بولی، بحلول میں بھی ایک بہشت میں گھر خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بحلول نے استفسار کیا۔ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا۔ مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بحلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی۔ میں اس وقت جلدی میں ہوں بحلول، تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بحلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ لگی تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ بروئے زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہی نہیں۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لحظہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے در دیوار میں جڑے ہوئے 7 رنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ روشیں پھولوں سے بھری ہوئی تھیں اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفیں باندھے قریب آئے، زرنگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زرعی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے کچھ متذبذب ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حرفوں سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بحلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا اور غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بحلول کا وعدہ سچ تھا، کیونکہ اس نے بہشت کا قبالہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کارواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بحلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمق، کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے، ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے، زبیدہ نے جوش سے بتایا۔ اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو، ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی۔
لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کھا کر خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بھیجا۔ وہ اپنی گدڑی میں لپٹا شہنشاہوں کی سی شان سے آیا اور معنی خیز انداز لہجے میں بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ جیسے فقیر کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ہارون نے مذاق اڑایا۔ ماں بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں، بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا۔ سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی بہشت بیچی ہے، ہارون نے سوال کیا۔ ہاں، بہلول نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنے میں؟ ہارون نے پوچھا۔ 100 دینار میں، بہلول بولا۔ بہت خوب، میں نے بھی تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دے دوں گا، ایک بہشت میرے بھی ہاتھ فروخت کر دے، ہارون نے کہا۔ بہلول نے قہقہہ لگایا۔ ہارون، تیری ملکہ نے تو اندیکھے کا سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ جان کر اور سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر اگلے واقعے کے ساتھ بہلول کے آپ کے ساتھ سامنے آپ کے حاضر ہوں گی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔